اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم، ہم نے ہر پیغمبر کو اپنی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا ہے۔ مجھے یاد آتا ہے، میں نے کتاب میں نہیں پڑھا، حضرت کی مجلسوں میں غالباً ندوے میں پڑھنے کے دوران سنا تھا، تو وہ مضمون میرے ذہن میں ہے کہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جب بنگلہ دیش تشریف لے گئے تھے تو حضرت نے بنگلہ دیش کے علماء کو بھی توجہ دلائی تھی کہ ان کی خود مادری زبان ہے بنگلہ۔ حضرت نے فرمایا تھا کہ آپ بنگلہ زبان اور ادب پر توجہ کیجیے، مگر ویسی توجہ جیسی ہونی چاہیے نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ بتاؤں میں آپ کو، مسلمان ملک ہے نا، اکثریت پوری مسلمانوں کی ہے، 5-7% کچھ ہوں گے دوسرے، اس کے باوجود وہاں اسلام پسندوں کی اور دوسروں کی کشمکش جاری ہے۔ وہاں کے مدارس انتہائی مضبوط ہیں، وہاں کی دینی جماعتوں کی جو کارگزاری ہے وہ بھی آپ کے سامنے آتی ہے کہ کتنے بڑے بڑے مجمع اکٹھا کرتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ طبقہ جو حکومت کر رہا ہے، سیاسی طبقہ ہو یا وہ طبقہ جو افسر شاہی سے، دفتری کاروبار سے، کام کاج سے تعلق رکھتا ہے، اس طبقے کی اکثریت 55% تقریباً ایسے ہیں جو اسلامی قانون کو پسند نہیں کرتے۔ آپ ایک ایسے ملک میں جہاں آپ اقلیت میں، اس کا کیا رونا رو رہے ہیں آپ، جس ملک میں آپ اکثریت میں، اس کا یہ حال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ بنگلہ زبان کا جو ادب ہے وہ دوسروں کے پاس سے آ رہا ہے، آپ چونکہ وہ ادب سنبھالے ہوئے نہیں ہیں اور وہ ادب جو پڑھ رہا ہے اس کا ذہن مسموم ہو رہا ہے، آپ اس پر توجہ دیجیے۔ ہم لوگ بھی اس علاقے کے اندر ہیں، ہم لوگ، ہمارے مسلمانوں میں عام ہے مزاج اس وقت، ابھی بھی ہے اثر، اور ہمارے بچپن میں تو بہت تھا، تیلگو نہیں سیکھنا چاہتے۔ مگر اس ملک کے حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، جیسے میں نے 1-2 باتیں ذکر کی ہیں، میں نے جمعہ میں تسلسل کے ساتھ بھی ایسی کئی گزارشات کی تھی۔ اس میں ایک جمعہ کا میرا خاص عنوان یہی تھا کہ مسلمانوں کو اس ملک میں جو کام کرنے کے ہیں اس میں سے ایک اہم کام یہ ہے کہ علاقائی زبان پر توجہ دینا ہے، علاقائی زبان پر توجہ دینا ہے۔ اور یہ جو جیسے یہ چینل چل رہا ہے یا اس قسم کی جتنی بھی سرگرمیاں مختلف سطحوں پر انجام دی جا رہی ہیں وہ بہت قابل قدر، قابل ہمت افزائی ہیں، میں ان کی کوئی ہمت شکنی نہیں کرتا، مگر میں ایک بات یہ عرض کرتا رہتا ہوں اکثر و بیشتر کہ بھائی آزادی کے جلسے ہوں، 15 اگست کا جلسہ ہو، 26 جنوری کا جلسہ ہو یا اور کوئی اس قسم کے پروگرام ہو، ہم ہی بول رہے ہیں، ہم ہی سن رہے ہیں، ہم ہی لکھ رہے ہیں، ہم ہی پڑھ رہے ہیں۔ جن کو سنانے کی ضرورت ہے ان کو سنانے کی زبان نہیں ہے، جن کو پہنچانے کی ضرورت ہے ان کے سمجھ کی زبان ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور جیسے ابھی مولانا فرما رہے تھے کہ مواد تو علماء کے پاس ہے، مگر آج کے دور کے اعتبار سے لوگوں کے کا جو انداز ہے اس انداز میں پیش کرنے والے لوگ ہمارے پاس نہیں ہیں، اور یہ بہت بڑا خلا ہے اور اس کا بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا۔ اس وجہ سے ہم لوگوں کو ضرورت ہے انگریزی زبان پر بھی توجہ دیں، اور جس ریاست میں رہ رہے ہوں آپ، کرناٹک میں ہو، مہاراشٹرا میں ہو، آندھرا میں ہو، آپ تلنگانہ، آندھرا کے 2 علاقے رائل سیما، آندھرا، اس پوری تیلگو پٹی میں اعلیٰ درجے کی تیلگو زبان میں تقریر کرنے والے شاید 2-4 ہوں گے جو انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، مشکل سے علماء۔ بتائیے آپ اس پوری تیلگو پٹی میں، تینوں علاقوں میں، تلنگانہ، رائل سیما، آندھرا، تینوں میں ملا کے شاید یہ ایک ہاتھ کی انگلیاں بھی پوری نہیں ہوں گی، بمشکل 2-4 آدمی ایسے ملیں گے جو اعلیٰ درجے کی تیلگو زبان میں تقریر کر سکتے ہوں کسی جلسے میں جس میں غیر مسلم بھائی بھی موجود ہوں ہمارے ساتھ۔ تو ہم لوگ علاقائی زبان پر بھی توجہ دیں اور اس قسم کے کام کو انگریزی میں، تیلگو میں اور ان زبانوں میں بھی کہ جن زبانوں سے ہم برادران وطن تک اپنی بات پہنچا سکیں، ہم ان زبانوں میں بھی کام کریں، کوشش کریں، محنت کریں۔ یہ کام جو ہو رہا ہے
اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اسے بے حد قبول فرمائے اور اللہ ہر قسم کی آسانیاں پیدا فرمائے اور ہر طرح کی بہتری اور ترقی اللہ تعالیٰ اس میں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔